ناظرین کرامی، ایک ایسی سرزمین کا تصور کریں جہاں ہزاروں لوگ اپنی زندگی بسر کرتے ہوں اور وہ شہر اپنی سیویلائزیشن کا سب سے ایڈوانس شہر ہو، اور ایک دن وہ شہر زمین میں دھنس جائے اور ختم ہو جائے اور پھر 5000 سال بعد اسے دریافت کیا جائے تو اس شہر میں انسانی زندگی کے اثرات موجود ہو۔ پھر انسانی دماغ میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ قدیم لوگ کون تھے، کون سی لینگویج بولتے تھے، اور پھر وہ ختم کیسے ہو گئے۔ میں بات کر رہا ہوں دنیا کی قدیم ترین شہر موہنجو ڈارو کی۔ آج ہم اسی سرزمین کو ایکسپلور کریں گے اور ان میں چھپے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ آئیے مل کر اس خیز جرنی کا آغاز کریں آج کی اس ویڈیو میں۔ The ancient city of Mohenjo-Daro is one of the first urban centers in human history. یہ قدیم تہذیب تقریباً 4000 سال پرانی ہے، لیکن لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق یہ 8000 سال پرانی تہذیب ہے۔ آپ نے انڈس ویلی سیویلائزیشن کا نام تو سن رکھا ہوگا، اگر نہیں تو میں آپ کو مختصر بتاتا چلوں۔ جیسا کہ ایجپشین اور میسوپوٹین سیویلائزیشن تھی، یہ بھی اس وقت کی ایک سیویلائزیشن ہے جسے آج ہم انڈس ویلی سیویلائزیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت اسے منوا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتاتا چلوں، جو ایجپشین لائک ممیز وغیرہ اپنی فلم وغیرہ میں اکثر دیکھا ہوگا، جو لوگ نہ تو اپنے مرے ہوئے کو جلاتے ہیں نہ ہی ان کو دفن کرتے ہیں، بلکہ انہیں تابوت میں بند کر رکھ دیتے ہیں، لائک ممیز، جسے ہم اکثر فلمز وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں۔ اس سیویلائزیشن کو ہم ایجپشین کہتے ہیں، راجہ مہاراجوں کا دور ہوتا تھا۔ اچھا، یہ جو انڈس ویلی سیویلائزیشن ہے، اس کو اس وجہ سے بھی اہمیت زیادہ ملی ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں جتنے بھی انسانی زندگی کے اثرات ملے ہیں، وہاں پر ہمیں کوئی انیکویلٹی یا کوئی بادشاہی نظام یا پھر کوئی مندر یا پھر کوئی ایسی دستگاہ نہیں ملی جہاں وہ ایسا کچھ نظر آتا ہو کہ یہاں پہ ایکولائزیشن نہیں تھی، یہاں پہ بھی راجہ مہاراجوں والا سین تھا، لیکن یہاں پر ہمیں ایسا کچھ دیکھنے کو تو نہیں ملا اب تک، جب تک ہمیں جو ریسرچ ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے اس کو بہت زیادہ اہمیت کے حامل سمجھا جاتا ہے۔ انڈس ویلی سیویلائزیشن کوئی ایک جگہ کا نام نہیں ہے، یہ کئی سٹیز میں پھیلی ہوئی تھی، جیسا کہ ہمیں ایک شہر رپا 1921 میں ملا تھا اور پھر 1922 میں موہنجو ڈارو ملا۔ یہ سب سے ایڈوانس شہر مانا جاتا ہے، جو کہ آج پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر لڑکانہ میں موجود ہے۔ اس کی ہسٹری کی بات کریں تو اسے دسمبر 1922 میں R.D. بینجے نے ڈسکور کیا، جو کہ ایک آرکولوجسٹ تھے۔ انہوں نے پورا شہر کو باہر نکالا جو زمین کے اندر دھس چکا تھا آج سے 5000 سال پہلے۔ کہانی کوئی یوں تھی کہ R.D. بینجے ایک جنگل میں جا رہے تھے، انہیں کچھ انسانی زندگی کے اثرات کی کچھ ایسا نمونہ ملتا ہے جسے فیل ہوتا ہے یہاں پہ کبھی انسان رہا کرتے تھے۔ انہیں دیکھ کر فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی تو انسان تھا، لیکن اس گہرے جنگل میں انہیں کوئی ایسا سوراخ نہیں ملتا۔ وہ اسی کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں ایک شخص دکھائی دیتا ہے جو کہ ایک جگہ سے اینٹیں لا کر اپنے گھر بنانے یا کسی چیز کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ جب R.D. بینجے اس کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ جس جگہ سے اینٹیں اٹھا رہا ہوتا ہے، وہ جگہ ان کو ایک مشکوک جگہ لگتی ہے۔ انہیں لگتا ہے یہاں پر کچھ ہے کیونکہ وہ ایک آرکولوجسٹ تھے۔ جب انہوں نے اپنے سارے ٹیم ممبرس کے ساتھ وہاں کیمپ لگایا اور وہاں پر انہوں نے اچھی سے تحقیق کی تو انہیں پتہ چلا یہ زمین معمولی زمین نہیں، اس زمین کے اندر پورا کا پورا شہر دھنسا ہوا ہے۔ انہوں نے وہ پورا کا پورا شہر دھنسا ہوا باہر نکالا، جس کی ڈسکوری کے بعد بہت سے سوالات پیدا ہوئے، بہت سے جھٹکے لگے لوگوں کو اور بہت سے اسرار قدیمہ کے سوالات کے بھنڈار پیدا ہو گئے۔ ہم مانا جاتا ہے کہ اس سیویلائزیشن کا سب سے ایڈوانس شہر تھا کیونکہ یہاں پر ہمیں رائٹ اینگل روڈز، ٹھگے ہوئے نالے اور یہی نہیں بلکہ پورا شہر بڑی ترتیب اور ایڈوانس سے بنا ہوا ملا۔ یہاں پر ڈبل سٹوری گھر جو کہ آج ہم بناتے ہیں، یہاں پہ اٹیچ واش رومز اور ایک سوئمنگ پول بھی موجود تھا جو کہ 9000 اسکوائر لمبا اور 2.4 میٹر گہرا تھا۔ اس کو چلانے کے لیے ایک وین اور پانی کو نکالنے کے لیے راستہ بھی موجود تھا۔ آپ یہ دھیان کر سکتے ہیں کہ کتنا ایڈوانس شہر تھا، وہاں پہ ہر چیز کا ایک پراپرلی نظام تھا، بلکہ آج بھی پاکستان اور انڈیا میں اتنا اچھا نظام کسی بھی شہر میں موجود نہیں ہے، اور اتنے قدیم دور میں ان کی اینٹوں کا سائز بھی سیم تھا، جو کہ چکا دینے والی بات ہے، جو کہ ان کے ایڈوانس ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور یہ اینٹ 28 سینٹی میٹر لمبی اور 14 سینٹی میٹر چوڑی ہوتی تھی۔ مانا جاتا ہے کہ یہاں پر تقریباً 50,000 لوگ رہتے تھے، مطلب یہ کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں تھی، یہاں پہ کافی پاپولیشن رہا کرتی تھی جو کہ انٹرنیشنلی ٹریڈ بھی کرتے تھے کیونکہ ہمیں کوئی سیلز ملیں
جو کہ موہنجو ڈارو اور ایجپشن دونوں میں موجود تھی۔ مختلف جگہوں سے ملنے والے ان سیلز میں کئی چیزیں سیم تھی جو کہ اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ یہ جو ہماری سیویلائزیشن انڈس سیویلائزیشن ملوا کے نام سے جانی جاتی تھی، یہ انٹرنیشنلی ٹریڈ کرتی تھی ایجپشن کے ساتھ، لائک میسوپوٹیمیا کے ساتھ، اور اس طرح یہ ایجپشن اپنا سرکل چلایا کرتی تھی۔ سب سے بڑی بات جو سیویلائزیشن کی مانی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ انیکوالٹی نہیں تھی، یہاں پر بادشاہی نظام نہیں تھا، یہاں یہ نہیں تھا کہ میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو، یا ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے، ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے۔ اس وجہ سے بھی اس شہر میں مطلب زیادہ لوگ رہا کرتے تھے اور سیویلائزیشن اہم ہوتی تھی۔ انڈس ویلی سیویلائزیشن کا سب سے بڑا رہسیہ ان کی لینگویج ہے، کیونکہ ہم آج تک اس کو ڈوکیٹ نہیں کر سکے، کیونکہ یہ ایک لوکوسلیپک لینگویج ہے۔ بات کرتے ہیں ہسٹوریئنس کو، جتنے بھی سائنز اور سمبل ان کے انڈس ویلی میں دیکھنے کو ملے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا اور انہیں کلیکٹ کر لیا، اکٹھا کر لیا، اور ان کے ٹوٹل اسکرپٹ میں 400 سائز موجود ان کو دکھے، اور ان کی اسکرپٹ میں ہمیں کچھ فشیز، کرابس، انسیکٹس اور کچھ برڈس دیکھنے کو ملتے ہیں، جس وجہ سے اسے لوگوسلیپک اسکرپٹ کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں ایجپشن ہائیروگلفس لینگویج کو ٹرانسلیٹ کر لیا گیا ہے، جو ایجپشن کے زمانے کی ہے۔ اس کو روسٹا سٹون کے ذریعے ٹرانسلیٹ کیا گیا، جو کہ ان کو کھدائی کے دوران ملا۔ یہ ایک پتھر تھا، اس میں اس کی لینگویج گریک میں ٹرانسلیٹ کی گئی تھی، جس وجہ سے ہمیں ایجپشن لینگویج کو ٹرانسلیٹ کرنے میں مشکل نہیں آئی اور ہم نے اسے ٹرانسلیٹ کر لیا۔ آج ہم ایجپشن لینگویج کو کسی بھی طریقے بھی یوز کر سکتے ہیں، لائک میں نے اپنا نام لکھنا ہے ویس تو میں ایجپشن لینگویج میں لکھ سکتا ہوں، کیونکہ ہم اسے روسٹا سٹون کے ذریعے پہلے ایڈوکیٹ کر چکے ہیں۔ ایجپشن لینگویج کو تو ٹرانسلیٹ کر لیا گیا، بٹ انڈس ویلی سیویلائزیشن کی لینگویج کے لیے ابھی تک کوئی سورس نہیں ملا۔ اس ایجپشن اسکرپٹ سے پتہ چلا کہ اس وقت انڈس ویلی سیویلائزیشن کو ملوا کہا جاتا ہے، اور اس لوکل سندھی لوگوں نے موہنجو ڈارو کا نام دے دیا۔ 2016 میں ہرتک روشن کی فلم آئی تھی موہنجو ڈارو پر، وہ بھی ریلیز ہوئی تھی، آپ چاہیں تو جا کر اس کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ اتنی بڑی سیویلائزیشن، اتنے لوگ رہتے تھے، پھر ایسا کیا ہوا کہ پورا کا پورا شہر ہی ختم ہو گیا؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر چند ڈھانچے دیکھنے کو ملے، جبکہ ہماری ریسرچ کے مطابق یہ ہزاروں لوگ رہتے تھے۔ جو نہیں کہ ہمیں ڈھانچے بھی دیکھنے کو ملے، وہ بھی مکمل باڈی نہیں ظاہر کرتے تھے، بلکہ کچھ باڈی کے مختلف حصے بھی لے، جیسے کہ کسی کا ہاتھ، کسی کا پاؤں یا کسی کا ناک وغیرہ ایٹسٹرا۔ ایک تھیوریز کے مطابق یہاں کا پانی سوکھ گیا تھا، اور ایک تھیوری کے مطابق جنگلات کا خاتمہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ لوگ لکڑی کا بہت استعمال کرتے تھے اینٹیں بنانے اور مختلف کاموں میں۔ پھر اس وجہ سے ان کو یہ جگہ چھوڑ کر جانی پڑی، اور خالی ہونے کی وجہ سے یہ جگہ زمین میں دفن ہوگی۔ اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، بٹ یہی آرکیولوجسٹ کی ایک دو تین تھیوریز ہیں جو کہ بہت زیادہ مشہور ہیں، جس وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک وجوہات یہ بھی کہا جاتا ہے، جس پہ اتنے زیادہ لوگ اتفاق نہیں کرتے، کہ یہاں پہ کوئی باڑھ آئی ہوگی یا پھر کوئی ایسی قدرتی آفات آئی ہوگی جو پورا کا پورا شہر دبا کے لے گئی ہوگی۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں ایک ایسا اسٹیچو بھی دیکھنے کو ملا جس نے اپنے اوپر ایک شال لی ہوئی تھی، اس کے اوپر کو اسٹراز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ابھی تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ جو ہمیں اسٹیچو دیکھنے کو ملا وہ کسی بادشاہ کا تھا یا کسی ان کے پیر فقیر کا تھا یا کسی مذہبی اسکالر کا تھا، جس کی وجہ سے اسٹیچو کو ہم صحیح تو نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکے، بٹ ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ ملنے والی چادر اجرک آج بھی سندھ میں یوز کی جاتی ہے، کیونکہ اس تھیوری کے مطابق جب جنگلات یا پانی کا خاتمہ ہوا تو لوگ پورے سندھ میں پھیل گئے، اور اس وجہ سے آج بھی ہمیں اجرک کا وہاں استعمال دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اگر انفارمیٹیو لگی ہے اور ہماری اس کاوش آپ کو پسند آئی ہے تو ہمیں سپورٹ ضرور کیجیے گا، اور ہمیں سپورٹ کیجیے، جلدی ہمارے چینل پہ 100 سبسکرائبر کراس کر دیں گے، اور ملتے ہیں مزید کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور آپ بھی اگر ارشد رشید کی کامیابی پر خوش ہیں اور اس کی لائف ہسٹری کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ویڈیو مل رہی ہوگی، آپ ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔